السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب ناظرین خیریت سے ہوں گی، اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیریت کا دعا گو ہو۔ ناظرین، ہمارا موضوع تھا حقوق العباد، اور حقوق العباد میں آج ہمارا 7واں ویڈیو ہوگی، جس میں ہم بیان کریں گے پڑوسیوں کی حقوق۔ چلو ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں پڑوسیوں کی کیا حقوق ہے۔ ناظرین، پڑوسی گھر کے قریب ہونے کے باعث دوسروں کی نسبت بہتر طور پر دکھ سکھ کے ساتھی بن سکتا ہے۔ ایسے ہی اس سے ستانے کا موقع بھی نسبتاً زیادہ حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص پڑوسی ہونے کے علاوہ مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی، اس کی حقوق سب سے زیادہ ہے۔ جو پڑوسی مسلمان ہو، اس کی حقوق پہلے سے کم ہوگی، مگر غیر مسلم پڑوسی سے زیادہ ہوگی۔ اور جو پڑوسی غیر مسلم ہوگا، اس سے بھی ہمسائیگی کے حق ضرور حاصل ہوگا۔ اس طرح جس پڑوسی کا دروازہ زیادہ قریب ہے، وہ حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آیا ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ اسے وارث بھی بنا دے گی۔ بخاری شریف۔ ایک اور حدیث جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، جس کا ہمسایہ اس کی ضرر رسانیوں سے مامون نہ ہو۔ بخاری شریف۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے، مومن وہ نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پہلو میں بسنے والا اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے اور سوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اسلام نے تو کچھ دیر کے ساتھ ہی، مثلاً ہم سفر، ہم مجلس، دکان سے خریدتے ہوئے دوسرا خریدار، ان سب سے حتیٰ المکان حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سورۃ النساء۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنی پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے۔ فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے، پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے، اگرچہ تمام رات عبادت کرنے والا اور تمام دن روزے رکھنے والا ہو۔ روایت ہے کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پھر فرمایا، وہ تم سے مدد مانگے تو مدد کرو، جب قرض مانگے تو قرض دو، جب بیمار ہو تو عیادت کرو، جب اس سے خیر پہنچے تو مبارکی دو، جب مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، اور مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ ہوا رک نہ جائے، میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اور اگر نہ کرنا ہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ، اور تمہارے بچے اس سے لے کر باہر نہ نکلے کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج پہنچے۔ تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قسم ہے اس کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پوری طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے توڑی ہے جن پر اللہ کی مہربانی ہے۔ پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ پڑوسی 3 قسم کی ہے۔ نمبر 1، جو پڑوسی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہو، اس کی 3 حقوق ہے۔ نمبر 1، حق پڑوس، نمبر 2، حق اسلام، نمبر 3، حق قربت داری یعنی رشتہ داری۔ نمبر 2، مسلمان پڑوس کی 2 حق ہے۔ نمبر 1، حق پڑوس، نمبر 2، حق اسلام۔ نمبر 3، کافر پڑوس کا صرف 1 حق ہے، حق پڑوس۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اپنی قربانیوں میں سے دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین کو قربانی میں سے کچھ نہ دو۔ تو ناظرین، پڑوسیوں کی حقوق تو بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم ایک ایک کر بیان کریں گے تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، آج کے لیے یہ کافی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے، تاکہ نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بنانا چاہیے۔ اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی پڑوسیوں کی حقوق جان سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔